یہ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے پروگرام آؤ بچوں. آؤ بچوں پروگرام کا ایک اور شمارہ لے کر آپ کے نعیم بھیا آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آداب قبول کیجیے. ہمارے تمام ننھے منھے دوستوں کو ڈھیر سارا پیار اور بہت ساری دعائیں. امید یہی کرتے ہیں کہ ہمارے سبھی ننھے دوست خیر و عافیت سے ہوں گے, بہت اچھے ہوں گے, اور اچھے ہوں بھی کیوں نہ. عنقریب ان کی چھٹیاں جو ہونے والی ہیں, اور اب تیاری ہو رہی ہے آنے والی چھٹیوں کی. لیکن چھٹیوں سے پہلے بہت سارا ہوم ورک بھی آپ کو ملتا ہے, اور وہ بھی آپ کو کرنا پڑے گا. تو پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل کا لطف بھی آپ کو ملے گا, اور کہیں اگر گھومنے پھرنے جانا ہو تو اس کا بھی پروگرام آپ بنا سکتے ہیں, پلاننگ کر سکتے ہیں. اور پلاننگ کر کے یعنی کہ پروگرام بنا کر اگر آپ کہیں جائیں گے تو مزہ کچھ اور ہی آئے گا. اس میں دونوں کام آپ کے ہو سکتے ہیں. ایک تو آپ کا ہوم ورک بھی پورا ہو جائے گا, اور جو گھومنے پھرنے کی آپ کی خواہش ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی. کیونکہ بچوں, زندگی میں اگر کچھ بننا ہے تو بہت کچھ سیکھنا پڑتا ہے, اور یہ سیکھنا جو ہے سب سے زیادہ اگر کسی چیز سے آتا ہے تو وہ علم حاصل کرنے سے آتا ہے. ظاہر ہے دوستو, علم حاصل کرنے کے بعد آپ کامیابی کی اس منزل تک پہنچتے ہیں جہاں تک بہت ساری شخصیات پہنچی ہیں. اور اگر عظیم شخصیات کی بات کریں تو ان عظیم شخصیات میں سے ایک شخصیت ہے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی. آپ نے ہمارے آئین کو لکھا اور وہ کارنامہ انجام دیا جو بہت کم انجام دیتے ہیں. انہی کی زندگی پر روشنی ڈال رہی ہیں آپ کی پیاری پھولا آپا. بچوں, اگر آپ تاریخ عالم پر نظر ڈالیں تو آپ ایسی متعدد شخصیات کو دیکھیں گے جن کی فکر اور کارناموں نے ان کے بعد آنے والے دور کی تاریخ کا رخ بدل دیا, اور وہ اجتماعی زندگی پر دور رس اثرات کی حامل شخصیات بن گئیں. ایسی عہد ساز اور عہد آفرین شخصیات کی زندگی اور کارناموں کا مطالعہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ تاریخ کے مطالعے کا حصہ ہوتا ہے. لیکن ان لوگوں کے بارے میں جاننا اس لیے بھی ضروری ہے بچوں, کیونکہ ان کی زندگی کی سبق آموز کہانیاں سن کر اور پڑھ کر جینے کا سلیقہ حاصل ہوتا ہے, اور زندگی میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. بچوں, آج ہم آپ کو بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کی شخصیت, ان کی زندگی, کارناموں اور ان کی کامیابیوں کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے. کیا تم جانتے ہو بچوں کہ ہمارے آئین یعنی انڈین کانسٹیٹیوشن کے بنیاد گزاروں میں بابا صاحب کا نام سر فہرست ہے؟ ذرا دھیان سے سنیے بچے کہ بابا صاحب کی پیدائش, ان کی تعلیم, تربیت, ترقی کہاں ہوئی. دراصل بابا صاحب کی ولادت 14 اپریل 1891 میں مہاراشٹر کے ضلع رتناگری میں ایک دلت گھرانے میں ہوئی. ان کے والد کا نام رام جی مالوجی سکپال تھا اور والدہ بھیما بھائی سکپال تھی. بابا صاحب کے والد انڈین آرمی میں صوبیدار کے عہدے پر فائز تھے, بلکہ ان کے آباد و اجداد نے بھی طویل مدت تک برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج میں ملازمت کے فرائض انجام دیے تھے. بھیم راؤ کا اصل سرنیم امباواڈیکر تھا, لیکن جب ابتدائی اسکول میں ان کو داخل کرایا گیا تو ان کے استاد کرشن کیشو امبیڈکر, جو خود ایک برہمن تھے, انہوں نے بدل کر امبیڈکر کر دیا. امباواڑی ان کے گھاؤں کا نام تھا, اور اسی مناسبت سے بابا صاحب امباواڈیکر لکھتے تھے. لیکن اپنے گرودیو کا دیا ہوا نام امبیڈکر ان کو بے حد عزیز تھا, اور اس بات کا وہ فخریہ ذکر کرتے تھے کہ ان کے گرودیو نے ان کو یہ نام عطا کیا ہے. 1908 میں گویا 17 سال کی عمر میں بابا صاحب نے میٹرک کا امتحان پاس کیا, اور میٹرک کے بعد ہائی اسکول کی تعلیم کے لیے ایلفنسٹون ہائی اسکول بامبے میں داخلہ دیا. وہاں شاندار نمبروں سے پاس ہوئے, اور اس کے بعد 1912 میں ان کو سہائی جی راؤ کی طرف سے 25 روپے ماہانہ وظیفہ ملنے لگا, جو اس وقت خاصی بڑی رقم تھی. سہائی جی راؤ بڑودہ کے حکمران تھے. وہ ان کی کامیابی سے بے حد خوش ہوئے اور ان کی سرپرستی کرنے لگے. بھیم راؤ امبیڈکر نے اس وظیفے کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے میں صرف کیا. ہائر سیکنڈری کے لیے امریکہ کولمبیا یونیورسٹی میں اور اس کے بعد لندن اسکول آف اکنامکس سے ڈگریاں حاصل کی، اور وہاں بھی بابا صاحب کا نام ایک قابل اور دانشور کے بطور لیا جانے لگا. اعلیٰ تعلیم نے ان کے ذہن و دل کے دریچوں کو روشنی بخشی تھی. ہندوستان واپس آ کر بابا صاحب نے ہندوستانی سیاست اور سماجی اور معاشی حالات کو سمجھنے کی کوشش کی. چونکہ وہ ایک دلت خاندان میں پیدا ہوئے تھے
جو اس وقت بے حد پسماندہ اور غریب خاندان تصور کیا جاتا تھا، اور ان خاندانوں کے ساتھ بہت کچھ رویہ اچھا نہیں رکھا جاتا تھا۔ جب بابا صاحب ہندوستان تشریف لائے تو سب سے اول کام انہوں نے یہی کیا کہ سماجی نابرابری اور بھید بھاؤ کے خلاف ایک عوامی تحریک کا آغاز کرنا۔ اسی نابرابری کے متعلق 1919 میں ہندوستانی پارلیمنٹ میں انہوں نے ایک قانون پاس کرایا۔ سماجی نابرابری یا عدم مساوات کے لیے وہ مسلسل عوام کو بیدار کرتے رہتے، اور اس کے علاوہ اپنے حق کے لیے علم بلند کرنے کے لیے اکساتے رہتے۔ ان کا کہنا تھا کہ عدم مساوات ہندوستان کے مستقبل کے لیے ایک لا علاج ناسور بن کر رہ جائے گا۔ وہ عوام کے درمیان جاتے، لوگ ان کی باتیں مشورے غور سے سنتے اور ان کی رائے پر عمل بھی کرتے تھے۔ بابا صاحب انسانی فلاح و بہبود کے حامی تھے۔ جو درجہ اونچی ذاتوں یا خاندانوں کو ملا ہوا ہے وہی درجہ سب کو ملنا چاہیے۔ رنگ، نسل، خاندان، ذات پات کے بابا صاحب سخت مخالف تھے۔ اسی بھید بھاؤ کے خلاف ان کی انگنت تقاریر اور لیکچرز آج شائع ہو چکے ہیں۔ ان کی مشہور کتابیں ہو ور دی شودراز 1947 میں منظر عام پر آئی اور بے حد مقبول ہوئی، اور اس کے علاوہ ان کی دوسری کتاب 1948 میں شائع ہوئی، اس کا نام دی ان ٹچیبلز ہے۔ دونوں کتابوں میں شودر اور دلتوں کے بارے میں ان کی حالت اور زندگی، رہن سہن کا تفصیلی ذکر ملتا ہے۔ لیکن بابا صاحب نے پڑھ لکھ کر اونچے عہدے حاصل کیے اور یہ ثابت کر دیا کہ علم یا ودیا کسی مخصوص طبقے کی جاگیر نہیں۔ اپنی محنت اور لگن سے وہ بھی اعلیٰ مقام اور اونچے عہدے حاصل کر سکتا ہے۔ اور بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کو بابائے آئین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کا نام ہندوستان کی تاریخ میں ایک ریفارمر، مقرر، خطیب، سماجی خادم کے طور جانا جائے گا۔ بابا صاحب جدید خیالات کے حامی تھے۔ وہ قدامت پرستی کے سخت مخالف تھے، تشدد سے دوری بنائے رکھتے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ میں نے اپنا کام پورا کیا، میری خواہش ہے کہ کل جو سورج طلوع ہو نئے ہندوستان کو سیاسی آزادی میسر آئے، لیکن ابھی سماجی و اقتصادی آزادی کا سورج طلوع ہونا باقی ہے۔ اس بات کا اعلان انہوں نے آئین ساز اسمبلی میں کیا تھا۔ بابا صاحب کی جہد مسلسل سے محروم طبقات کو بہت فوائد حاصل ہوئے۔ ان کی کوشش سے محروم طبقے کی مالی اور معاشی حالت بہتر ہوتی چلی گئی۔ آج یہ قومیں سماج میں بہتر زندگی بسر کرنے کے قابل ہو گئی، اور سماجی اور اقتصادی طور پر یہ طبقات فخر سے سر اٹھا کر چلنے کے قابل بن گئے۔ بچوں، عوامی اور سماجی خدمات کی ایک لمبی فہرست ہے۔ 1936 میں انہوں نے انڈیپینڈنٹ لیبر پارٹی کی بنیاد ڈالی، جو ایک بڑی کامیابی تصور کی جاتی ہے۔ انہوں نے دیگر سیاسی انجمنیں اور پارٹیاں بنائی۔ جب ان کو فریمر آف دا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کا اعزاز ملا تو یہ خوشی کے مارے رو پڑے تھے۔ 29 اگست 1947 کو جب ان کو آئین کی ڈرافٹنگ کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا تو انہوں نے نہایت سنجیدگی اور علمیت کا مظاہرہ کیا۔ اپنے علم و عمل سے محض ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ پورے عالم میں عزت وقار سے انہیں نوازا گیا۔ 6 دسمبر 1956 میں بابا صاحب اس جہان فانی سے رخصت ہوئے۔ ان کے نام پر بے شمار فلمیں اور ڈاکیومنٹریز بنائی گئی، جن میں کنڑ زبان میں بالک امبیڈکر 1991 میں، 1990 میں کھیم گرجنا کے نام سے مراٹھی زبان میں، اور سن 2000 میں ڈاکٹر بابا صاحب نامی فلم انگلش میں۔ 1955 میں بھارتیہ بدھ مہا سبھا کی بنیاد ڈالی، اور 1955 میں ہی بدھ اور اس کے دھام نام کی کتاب تحریر کی۔ 1956 میں انہوں نے چوتھی بین الاقوامی سیمینار اسٹینڈ کرنے کے لیے کاٹمنڈو کا سفر کیا۔ وہ خود بھی بدھ مذہب میں داخل ہوئے۔ ان کے کامیابیوں کی فہرست طویل ہے۔ ایک اور اچیومنٹ یہ تھا کہ 1935 میں ان کو گورنمنٹ لا کالج بامبے کا پرنسپل بنایا گیا۔ اس کے علاوہ لالا رائے کیدارناتھ کے انتقال کے بعد ان کو دہلی یونیورسٹی کے رامجس کالج کی گورننگ باڈی کا چیئرمین بنایا گیا۔ لیکن اسی سال ان کے ساتھ ایک دردناک حادثہ ہوا کہ ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا، جن کا نام رمابائی امبیڈکر تھا۔ 1936 میں وائسرائے ایگزیکٹو کونسل میں مسٹر فار لیبر اینڈ ایڈوائزری کمیٹی کے ممبر منتخب کیے گئے۔ 1940 میں انہوں نے 400 صفحات قلم بند کیے، جس کا ٹائٹل تھاٹ آف پاکستان تھا۔ اس کے علاوہ جب وہ ایک پولیٹیکل لیڈر کی شکل میں عوام کی رہنمائی کر رہے تھے، اس وقت ساتھ ساتھ ان کی نفسیات و تعلیمات کا کام چل رہا تھا۔ بے حد اہم اور قابل ذکر کتابیں ان کے نام کو ہمیشہ زندہ رکھیں گی۔
1956 में बाबा साहब के इंतकाल के बाद बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाया गया। उनके इंतकाल में लाखों लोग हर मजहब व मिल्लत के शामिल थे। उनके जनाजे को 7 दिसंबर को मुंबई ले जाया गया और दादर चौपाटी बीच में बुद्ध मजहब के तरीक पर आखिरी रसूमात अदा की गई। उस वक्त इनके आखिरी रसूमात में लाखों लोग शामिल थे और इस तरह एक कायद, एक रहनुमा, एक मुफक्किर, एक रिफॉर्मर को हमेशा याद रखेंगे। इनके चाहने वाले जय भीम का नारा लगाते हैं। तो बच्चों, अजीम बनना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए बेहद मशक्कत, मेहनत करनी पड़ती है। अपनी तालीम पर ध्यान देना पड़ता है। वक्त की पाबंदी भी ज़रूरी है। तो बच्चों, बड़ा बनने के लिए अगर हम बड़ा बनना चाहते हैं, आप बड़ा बनना चाहेंगे, तो आपको अपने मुल्क के अजीम शख्सियत के बारे में जानना और समझना चाहिए। तो बच्चों, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शख्सियत और उनके कारहै नुमाया के मुतालिक, और ये तमाम मालूमात आपके लिए पेश कर रही थी आपकी प्यारी फुला आपा। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। धूप में पसीना मैं बहाऊंगा जहाँ, हरे हरे खेत लहराएंगे वहाँ, धरती पे पाके न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दहने बाएं थम। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। अच्छा नन्हे दोस्तों, एक बात बताइए कि आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे तेज रफ्तार दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? हमारे ज्यादातर नन्हे दोस्त कह रहे होंगे बिल्कुल हम जानते हैं, और कुछ के जहन में तो नाम भी आ गया होगा, और वो जहन में क्या बल्कि उनकी ज़बान पर भी वो नाम आ गया होगा। जी हाँ, हम समझ गए, हमारे नन्हे दोस्त बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। चलिए हम आपको बता देते हैं, चीता उस जानवर का नाम है, क्योंकि चीता दुनिया का सबसे तेज रफ्तार जानवर है। ये 120 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। इस हैवान के मुतालिक दिलचस्प हकाइक हम आपको बताएंगे। ये शेर और बब्बर शेर की तरह दहाड़ता नहीं है, वो बिल्लियों की तरह बोलते और गुर्राते हैं। बहुत से चीतों को भौंकते भी देखा गया है। और बच्चों, कहा जाता है कि इनके लिए रात में देखना बहुत मुश्किल होता है। रात में चीतों की हालत इंसानों जैसी होती है, इसलिए चीते सुबह के वक्त या दोपहर के बाद शिकार करते हैं, और चीतों को दरख्तों पर चढ़ने में भी दिक्कत होती है। दौड़ लगाते हुए, बहुत तेज दौड़ते हुए चीते का तस्वुर करते ही बच्चों आपको अफ्रीकी जंगलों का ख्याल आता होगा, क्योंकि आम ख्याल ये है कि बाकी दुनिया से ये नापैद हो चुके हैं, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं है बच्चों। आज भी ईरान में 60 से 100 के दरमियान चीते पाए जाते हैं, और ये वस्ती ईरान के पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। एक वक्त था जब चीते हिंदुस्तान, पाकिस्तान और रूस के साथ मशरक़ वस्ता के ममालिक में भी पाए जाते थे। एशियाई चीते के सर और पांव छोटे होते हैं, खाल और रोएं मोटे होते हैं। अफ्रीकी चीतों के मुकाबले में इनकी गर्दन भी मोटी होती है। एशियाई चीते बहुत बड़े दायरे में जिंदगी बसर करते हैं, जबकि आमतौर पर यही समझा जाता है कि चीते छोटे से इलाके तक महदूद रहते हैं। बच्चों, चीतों के बच्चे बड़ी मुश्किल से बचते हैं। ये इस जानवर के खत्म होने की बड़ी वजह है। अफ्रीका में होने वाले एक तजर्बे से पता चला है, चीतों के 95% बच्चे बालिग होने से पहले ही मर जाते हैं। यानी चीते के 100 बच्चों में से सिर्फ 5 ही बड़े होने तक जिंदा रहते हैं। चीतों के बच्चों के मरने की वजह शिकारी जानवर हैं। इनमें शेर, लकड़बग्गे, बबून और शिकारी परिंदे शामिल हैं। साथ ही बच्चों, चीते की रहाइश वाले इलाकों में इंसानी मुदाखलत से भी इनकी तादाद घट रही है।
اور عرب ممالک میں چیتوں کے بچوں کو پالنے کے لیے خریدا بھی جاتا ہے. یہ بھی چیتوں کے خاتمے کی بڑی وجہ ہے. بچوں، چیتے کے بارے میں سب سے زیادہ مشہور بات ان کی رفتار ہے، لیکن اس کے متعلق مختلف دعوے کیے جاتے ہیں، جیسے 95 سے 120 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے یہ دوڑ سکتے ہیں. چیتا جب پوری طاقت سے دوڑتا ہے تو 7 میٹر تک لمبی چھلانگ لگا سکتا ہے. 7 میٹر یعنی 23 فٹ لمبی چھلانگ، اور چیتے یہ رفتار صرف 3 سیکنڈ میں حاصل کر لیتے ہیں. اچھی سے اچھی اسپورٹس کار کو بھی اتنی رفتار حاصل کرنے میں 6 سیکنڈ لگ جاتے ہیں، مگر چیتے اتنی تیز رفتاری سے زیادہ دیر نہیں دوڑتے اور ان کے پاس شکار کے لیے صرف 20 سیکنڈ ہوتے ہیں. اور بچوں، مادہ چیتے کی زندگی پرخطر اور چیلنج سے بھری ہوتی ہے. اسے اوسطاً 9 بچوں کو تنہا پالنا پڑتا ہے. مطلب یہ ہوا کہ اسے ہر دوسرے روز شکار کرنا ہوتا ہے، ورنہ وہ بچوں کا پیٹ کس طرح بھر سکتی ہے. شکار کے دوران اسے اپنے بچوں کی نگرانی بھی کرنی پڑتی ہے تاکہ انہیں خطرناک جانوروں سے بچایا جا سکے. چھوٹے بچوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا بھی مادہ چیتوں کے ہی کام ہوتا ہے، اور ان کے لیے یہ کسی چیلنج سے کم نہیں ہوتا. تو بچوں، یہ تو ایک چھوٹی سی معلومات تھی دنیا کے سب سے تیز رفتار جانور چیتے سے متعلق. اور اب بچوں، باری ہے آپ کے خطوط اور ای میلز کی. اس پروگرام کے لیے پہلا خط جو ہے ای میل کی شکل میں ہمیں موصول ہوا ہے سورت جہانگیر پورہ گجرات سے دنیش پرجاپتی، دھروی کماری اور دیویانی کماری کی جانب سے. انہوں نے ایک چھوٹی سی مزاحیہ کہانی لکھ کر دراصل بھیجی ہے اپنے پیارے ننھے دوستوں کے لیے، اور پروگراموں کی تعریف بھی لکھی ہے. جو گزشتہ انہوں نے پروگرام سنے وہ ان کو اچھے لگے. اور یہ جو مزاحیہ کہانی ہے یہ خیالی پلاؤ شیخ چلی صاحب کے ہیں، یعنی شیخ چلی کی کہانی انہوں نے لکھ کر بھیجی ہے. ایک دن صبح میاں شیخ چلی بازار پہنچ گئے. بازار سے انہوں نے انڈے خریدے اور ان انڈوں کو ایک ٹوکری میں بھر کر اپنے سر پر رکھ لیا. پھر وہ گھر کی جانب جانے لگے. گھر جاتے آتے انہیں خیال آیا کہ اگر ان انڈوں سے بچے نکلیں تو میرے پاس ڈھیر ساری مرغیاں ہوں گی. وہ سب مرغیاں ڈھیر سارے انڈے دیں گی. ان انڈوں کو بازار میں بیچ کر میں مالا مال ہو جاؤں گا، امیر بن جاؤں گا. اور امیر بن جانے کے بعد میں ایک نوکر رکھوں گا جو میرے لیے خریداری کرے گا. اس کے بعد میں اپنے لیے ایک محل جیسا عالیشان گھر بنواؤں گا. اس بڑے سے گھر میں ہر طرح کی سہولت ہوگی، عیش و عشرت ہوگی. کھانا کھانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے اور بیٹھنے کے لیے اس میں الگ الگ کمرے ہوں گے. گھر سجا لینے کے بعد میں ایک باصلاحیت، خوبصورت اور ذہین لڑکے سے شادی کروں گا اور اپنی بیوی کے لیے بھی ایک نوکر رکھوں گا اور اس کے لیے اچھے اچھے کپڑے، زیورات وغیرہ وغیرہ خریدوں گا. شادی کے بعد میرے 5-6 بچے ہوں گے. بچوں کو میں خوب لاڈ پیار سے بڑا کروں گا اور پھر ان کے بڑے ہو جانے کے بعد ان کی شادی کروا دوں گا. پھر ان کے بچے ہوں گے. پھر میں اپنے پوتی پوتوں کے ساتھ خوشی خوشی کھیلوں گا. میاں شیخ چلی اپنے خیالوں میں گم خرامہ چلتے جا رہے تھے اور سوچ بھی رہے تھے، خوابوں کی تعبیر کرتے کرتے. تبھی ان کے پیر پر ٹھوکر لگی اور سر پر رکھی ہوئی انڈوں کی ٹوکری دھڑام سے زمین پر آ گری. انڈوں کی ٹوکری زمین پر گرتے ہی سارے انڈے پھوٹ کر برباد ہو گئے. انڈوں کے پھوٹنے کے ساتھ ساتھ میاں شیخ چلی کے خیالی پلاؤ جیسے خواب بھی ٹوٹ کر چکنا چور ہو گئے. تو بچوں، یہ کہانی آپ کے لیے لکھ کر بھیجی تھی، مزاحیہ کہانی تھی شیخ چلی کے حوالے سے. اور یہ کہانی لکھی تھی اپنے خط میں سورت گجرات سے دنیش پرجاپتی، دھروی کماری اور دیویا کماری کی. آپ کا بہت بہت شکریہ اس کہانی کے لیے اور پروگراموں کو پسند فرمانے کے لیے. ایک خط ہمیں سرحد پار سے موصول ہوا ہے موٹر وے سٹی لاہور سے طیبہ عاصم جاوید، سعدیہ عاصم جاوید کا. اور آپ کلاس 4 کی طالب علم ہیں. دونوں نے یہی لکھا ہے اور دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ بچیوں نے خود یہ خط اپنے ہاتھ سے لکھا ہے. چلیے تو شروعات کرتے ہیں ان کے پیارے سے خط کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور ہماری جانب سے آپ دونوں کے لیے بہت سارا پیار. ہم خیریت سے ہیں اور آپ سے عرض ہے کہ سب سے پہلے آپ کا ہمارے خط کو شامل پروگرام کرنے کے لیے بے حد شکریہ. اس کے علاوہ ہم نے آؤ بچوں میں نشر ہونے والی ساری کہانیاں، تقاریر، بچوں سے گفتگو اور پیارے پیارے نغمے بھی سنے ہیں.
ہمیں ساری چیزیں بہت پسند آتی ہیں، خاص طور پر جب آپ لطائف سنا کر خود بھی ہنستے ہیں تو ہمیں بھی بہت ہنسی آ جاتی ہے۔ لطائف مزے کے ہوتے ہیں، کہانیاں سبق آموز ہوتی ہیں، اور ہماری رائے ہے کہ مزاحیہ کہانیاں بھی پروگرام میں شامل کریں، اس سے پروگرام کا مزہ دوبالا ہو جائے گا۔ اب دیکھیے، محض اتفاق ہے کہ آپ کے خط سے پہلے ایک مزاحیہ قصہ یا کہانی آپ کہیں، وہ ہم نے آپ کی نظر کی اور اسے ہمارے کچھ سامعین نے لکھ کر بھیجا تھا، اور آگے آپ نے لکھا ہے کہ ہمارے سیکنڈ سیمسٹر کے پیپرز چل رہے ہیں، باقی سارے سبجیکٹ کے تو بہت اچھے ہو گئے، لیکن میتھ میں یعنی ریاضی میں ہم تھوڑا سا ویک ہیں، لیکن اب ہماری پھپھو نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہمیں امتحان جو کہ مارچ میں ہونا ہے اس کے لیے تیاری کروائیں گے۔ انشاءاللہ ہم 100 میں سے 100 نمبر حاصل کریں گے، اگر ہم فرسٹ آتے ہیں تو آپ کو بھی مٹھائی کھلائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اب اجازت دیجیے، آپ کی مخلص طیبہ عاصم جاوید، سعدیہ عاصم جاوید، کلاس چہارم، موٹر وے سٹی، لاہور سے۔ سب سے پہلے تو دونوں بچیوں کا ہم شکریہ تو ادا نہیں کریں گے، ان کو بہت ساری دعائیں اور بہت سارا پیار دیتے ہیں اتنا پیارا خط لکھنے کے لیے، اور حوصلہ افزائی بھی ایسے بچوں کی ہونی چاہیے جو خود خط لکھتے ہیں، اور بڑا اچھا خط آپ نے لکھا ہے۔ اس میں جو بھی چیزیں ہم پیش کرتے ہیں، آپ نے کہا جیسے کہانیوں کی بات کی، تقاریر کی بات کی، اور بچوں کے ساتھ گفتگو اور پیارے پیارے بچوں کے نغمے ہم سنواتے ہیں، وہ تمام آپ کو پسند آتے ہیں، اس کے لیے ہم آپ کو بہت ساری دعائیں دیتے ہیں۔ اور دیکھیے بچوں، آپ نے لکھا ہے کہ ہمارے تمام سبجیکٹس کے جو پیپر تھے وہ اچھے ہوئے ہیں، یعنی کہ آپ کے جتنے بھی سبجیکٹس تھے میتھس کے علاوہ سبھی کے پیپرز بہت اچھے ہوئے ہیں۔ جہاں تک میتھس کی بات ہے یا ریاضی کی بات ہے تو بہت زیادہ بچوں کو یہ پسند نہیں آتا، لیکن جن کو پسند آتا ہے ان کو بہت مزہ آتا ہے۔ ایک بار تھوڑا سا آپ اس طرف توجہ دیجیے اور ذوق و شوق پیدا کیجیے، پھر آپ دیکھیے ریاضی کو کرنا کتنا اچھا لگتا ہے۔ اور آپ کے نعیم بھیا کا فیوریٹ سبجیکٹ تھا میتھس کسی زمانے میں، تو آپ نے اگر کوشش کی ہے اور آپ آگے بھی کوشش کریں گے تو ضرور کامیابی ملے گی۔ ہماری تمام تر نیک خواہشات آپ دونوں کے ساتھ ہیں۔ طیبہ اور سعدیہ خوش رہیے۔ ایک اور خط بہت ہی خوبصورت انداز میں لکھ کر بھیجا گیا ہے الحسنہ تحصیل شیگاؤں، ضلع بلڈانہ، مہاراشٹر سے، اور اس میں نام شامل ہے امارہ کشف، زبیہ خانم، دادا ابو ابرار خان اور دادی امی سعیدہ خانم۔ اس میں آؤ بچوں کے لیے خاص طور پر ایک نظم لکھ کر بھیجی گئی ہے، تو ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ پروگرام میں ہم اس نظم کو انشاءاللہ ضرور شامل کریں گے۔ تو یہ تو تھے بچوں آپ کے خطوط اور ای میلز جو ہم نے شامل کر لیے، اور اب جاننے کا وقت آ گیا ہے آپ کو خدا حافظ کہنے کا۔ تو اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ہوگی ملاقات۔ اپنا خیال رکھیے گا اور خوب جم کر پڑھائی کیجیے، کامیابی حاصل کیجیے، اور سردی کی چھٹیوں کا اٹھائیے لطف۔ خدا حافظ۔ چکے میں چکا، چکے پہ گاڑی، گاڑی میں نکلی اپنی سواری، تھوڑے اگاڑی تھوڑے پچھاڑی، تھوڑے اگاڑی تھوڑے پچھاڑی۔ چنو چھبیلے، منو ہٹیلے، مخمل کی ٹوپی، چھوٹو رنگیلے۔ چنو چھبیلے، منو ہٹیلے، مخمل کی ٹوپی، چھوٹو رنگیلے۔ للو بٹاٹا، للی ٹماٹا، کام بنیں گے گٹو گٹھیلے، پیٹ میں ان کے لمبی سی داڑھی۔ چکے میں چکا، چکے پہ گاڑی، گاڑی میں نکلی اپنی سواری، تھوڑے اگاڑی تھوڑے پچھاڑی، تھوڑے اگاڑی تھوڑے پچھاڑی۔
उम्र में कच्चे ये छोटे बच्चे हैं भोले भाले हैं सीधे सच्चे उम्र में कच्चे ये छोटे बच्चे हैं भोले भाले हैं सीधे सच्चे ठानेंगे जो भी करके रहेंगे ये अपनी धुन के हैं पूरे पक्के कोई न समझे इनको अनाड़ी चक्के में चक्का चक्के पे गाड़ी गाड़ी में निकली अपनी सवारी थोड़े आगाड़ी थोड़े पिछाड़ी थोड़े आगाड़ी थोड़े पिछाड़ी लंबा सफर है टेढ़ी डगर है मंजिल है मुश्किल गिरने का डर है लंबा सफर है टेढ़ी डगर है मंजिल है मुश्किल गिरने का डर है पर न रुकेंगे चलते चलेंगे ये सारी दुनिया अब अपना घर है हार न मानेंगे ये खिलाड़ी चक्के में चक्का चक्के पे गाड़ी गाड़ी में निकली अपनी सवारी थोड़े आगाड़ी थोड़े पिछाड़ी थोड़े आगाड़ी थोड़े पिछाड़ी अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम आओ बच्चों।